الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ذوالحجۃ الحرام کی 14 تاریخ آ چکی ہے اور ہے بھی ہفتے کا دن جو بہت ہی بابرکت ترین دن ہے۔ اس دن رزق میں وسعت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آج روحانی وظائف چینل ایسا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ آج کا عمل جو آج بہت ہی خاص ہونے والا ہے تو آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آئے گا اور اس کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ قریب ہی ایک بوڑھا آدمی بیلچے سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم انزع منہ العمل، یعنی اے اللہ اس کی امید ختم کر دے۔ اس بوڑھے نے بیلچہ رکھا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ نے پھر عرض کی کہ اے اللہ اس کی لوٹا دے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں کام کر رہا تھا کہ دل میں خیال آیا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، کب تک کام کرو گے؟ اس لیے میں نے بیلچہ ایک جانب رکھا اور لیٹ گیا۔ پھر میرے دل میں آئی جب تک تم زندہ ہو گزر بسر بھی تو کرنی ہے، لہٰذا میں نے کھڑے ہو کر بیلچہ سنبھال لیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ترین ناظرین، ہماری زندگی میں امید کی دی وہی اہمیت ہے جو جسم میں خون کی ہے۔ اگر امید ختم ہو جائے تو لوگ اپنے کاروبار، تعلیم، محنت، مزدوری، زراعت اور دیگر کام کاج چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، جس کے نتیجے میں نظام زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ جب کوئی امید دلا کر پوری نہ کرے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امید انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے، زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہی امید انسان کو پریشان بھی کر دیتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص تعاون کی بھرپور کوشش کر کے آپ کی امیدوں کے چراغ روشن کر دے۔ مثلاً وہ آپ سے کہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بس مجھے اشارہ کر دینا، میں تمہیں لے دوں گا، میں ہوں نا۔ تمہارے بچے کا آپریشن ہے، پیسوں کی طرف سے نہ گھبرانا، اسپتال کا سارا بل میں ادا کروں گا۔ تمہاری بیٹی کی شادی ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جہیز کا سارا یا فلاں سامان میں لے کر دوں گا۔ تمہارا ہاتھ تنگ ہے، ٹینشن نہ لو، مہینے بھر کا راشن میں تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اس رشتے سے منع کر دو، میرے پاس اس سے کہیں اچھے رشتے موجود ہیں۔ تمہارے سفر مدینہ کا خرچہ میں پیش کروں گا، تم تیاری کرو، تم دل لگا کر پڑھائی کرو، جتنی فیس ہوگی میں بھر دوں گا۔ چھوڑو ایسی گھٹیا نوکری، استعفیٰ دے کر مجھے ملو، میں تمہیں اس سے اچھی نوکری دلوا دیتا ہوں۔ اس طرح کی آفرز کے جواب میں ہم اپنی ساری امیدیں شخص سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب ان امیدوں کے عملی طور پر پورے ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ ہیلے بہانے کر کے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح آج کل کے عامل بابے، آپ ان سے فون پر رابطہ کریں گے، آپ کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا وہ آپ کو ہیلے بہانے کریں گے، وہ آپ سے پیسے بٹوریں گے، ہر آئے دن نئے بہانے کریں گے۔ آج ہم نے فلاں چیز خریدنی ہے، ہمیں فلاں پیسے دیجیے، آج ہم نے فلاں چیز خریدی، ہمیں اتنے پیسے دیجیے، اور جب آپ کا جمع پونجی ساری ختم ہو جائے گی تو وہ راہ فرار اختیار کر لیں گے اور آپ کا کام بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے امید۔ تو جب انسان کو امید کسی چیز پر لگ جاتی ہے اور وہ پوری نہ ہو تو انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اس کی ساری ہوپس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی روحانی وظائف چینل جب آپ کے لیے کوئی وظائف لاتا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہے اور وہ پوری نہ ہو تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔
تو میری بہنوں میرے بھائیوں کبھی بھی نا امید نہ ہوا کریں. زندگی میں کبھی بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں تو اپنی امیدوں کو وابستہ کر کے رکھیں. جب اللہ کی ذات کے سامنے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا. بس اللہ پاک کا یہ ارشاد گرامی سن لیجئے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اور اپنا اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دو. تو جب بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہفتے کے دن کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، کرنا آپ نے کیا ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. اس عمل کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے بہت بڑا نقصان کر لیا، یعنی آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. آپ نے آج کے دن یعنی 14 ذوالحجۃ الحرام دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. اب ہفتے کا جو عمل ہے خاص اسم اعظم ہے، وہ کون سا ہے؟ ہفتے کا خاص اسم اعظم ہے یا مقتدرو. یا مقتدرو، اس کو آپ نے صرف اور صرف 500 بار پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے. آج ہفتے کا دن ہے، ضائع نہیں ہوگا. آپ کی تمام امیدیں جو اس وظائف سے وابستہ ہوں گی وہ پوری ہوں گی. آپ کے اگر کاروبار بند ہو گئے ہیں، آپ کے کاروبار میں کمی آ چکی ہے تو وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. بہت ہی خاص وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں. اور سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے جو آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب تک آپ وظیفے کو آگے شیئر نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کا مکمل طور پر اجر نہیں ملتا. کیونکہ انسان جب خود کوئی نیکی کما رہا ہوتا ہے، خود کوئی اچھائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دوسروں کو نہیں بتاتا تو اسے خود بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو اور ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ایسی چیزیں کبھی بھی رکنی نہیں چاہیے. تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور جو لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ایک میرے بھائی ہیں محمد رضوان، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. تسنیم بیگم ہے بنگلور سے، اللہ پاک آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کرے. تجمل ہیں، مسکان فاطمہ ہیں، کنیز فاطمہ ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اور ساتھ میں درود پاک سینڈ کیا ہے، ان میں شبانہ ناز ہیں، جیسمین بشیر ہیں، فریدہ ہیں اور فرزانہ ہیں. اس کے علاوہ چودھری ہاشم وحید ہیں، عبدالستار ہیں، شوکت ہیں، میمونہ ہیں، فریدہ عظیم ہیں، ثانیہ شیخ ہیں. اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے. آپ لوگ دعاؤں میں شامل نام کروانے کے لیے ابھی 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کر دیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.